فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم والله لا يحب الظالمين ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون الحق من ربك فلا تكن من الممترين فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين۔ چنانچہ جو لوگ ایسے ہیں کہ انہوں نے کفر اپنا لیا ہے ان کو تو میں دنیا اور آخرت میں سخت عذاب دوں گا اور ان کو کسی طرح کے مددگار میسر نہیں ہوں گے، نہ دنیا میں نہ آخرت میں جو ہے۔ البتہ جو لوگ ایمان لائے ہیں اور انہوں نے نیک عمل کیے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ ان کا پورا ثواب دے گا، اور اللہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا، اللہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا۔ بات چل رہی ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہیں جو اللہ کے حکم سے پیدا ہوئے ہیں حضرت مریم علیہ السلام کے پیٹ سے۔ نہ وہ اللہ کے بیٹے ہیں نہ ان تینوں میں کے ایک ہیں کہ ان کا عقیدہ ہے ایک فرقے کا جو نصارہ میں جو عیسائیوں میں کا ایک فرقہ ہے وہ کہتا ہے کہ اللہ نعوذ باللہ تین ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت مریم کو بھی اللہ کے ساتھ میں جوڑتے ہیں۔ تو وہی بات بتلائی جا رہی ہے یہاں پر کہ اے پیغمبر یہ وہ آیتیں ہیں اور حکمت بھرا ذکر ہے جو ہم تمہیں پڑھ کر سنا رہے ہیں۔ اللہ کے نزدیک عیسیٰ کی مثال آدم جیسی ہے، اللہ کے نزدیک عیسیٰ کی مثال آدم جیسی ہے۔ اللہ نے انہیں مٹی سے پیدا کیا تو نعوذ باللہ خدا بھئی عیسیٰ علیہ السلام تو ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے ہیں، آدم علیہ السلام تو بغیر ماں باپ کے پیدا ہوئے ہیں، نعوذ باللہ کہ جو ہے آدم علیہ السلام تو نہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے نہ باپ کے پیٹ سے پیدا ہوئے، تو عیسیٰ علیہ السلام تو ماں کے پیٹ سے تو آئے ہیں۔ تو یہ بات سمجھانے کے لیے ان کو جو ہے جن کے عقائد غلط ہیں ان کو سمجھانے کے لیے اللہ کے نزدیک عیسیٰ کی مثال آدم جیسی ہے۔ اللہ نے انہیں مٹی سے پیدا کیا ہے، اللہ نے انہیں مٹی سے پیدا کیا ہے اور پھر ان سے کہا ہو جاؤ، بس وہ ہو گئے۔ ایسے عیسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ ہو جاؤ، وہ پیدا ہو گئے ماں کے پیٹ سے۔ اسی طرح آدم علیہ السلام کو اللہ نے پیدا کیا۔ تمہارے پاس حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے واقعے کا جو صحیح علم آ گیا ہے، اب اللہ تعالیٰ نے تمہیں مثال دے کر بھی سمجھا دیا۔ یعنی عیسائیوں سے بات ہو رہی ہے، یہودیوں سے بات ہو رہی ہے کہ جب وہ نجران کا جو ہے وفد عیسائیوں کا نصرانیوں کا آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، جس کا ذکر کل کیا تھا، تو جب مباہلے کی بات آئی تو وہ لوگ چلے گئے واپس صلح کر کے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، جب ان پہ کوئی بات نہیں بنی تھی کہ تمہارے پاس حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے واقعے کا جو صحیح علم آ گیا ہے، اس کے بعد بھی جو لوگ اس معاملے میں تم سے بحث کریں تم ان سے کہہ دو کہ آؤ ہم اپنے بیٹوں کو بلائیں
اور تمہیں اپنے بیٹوں کو، تم اپنے بیٹوں کو بلاؤ، ہم اپنے بیٹوں کو بلاویں، اور ہم اپنی عورتوں کو اور تم اپنی عورتوں کو، اور ہم اپنے لوگوں کو اور تم اپنے لوگوں کو، پھر ہم سب مل کر اللہ کے سامنے گڑ گڑائیں۔ مباہلے کی کل بات آئی تھی نا کہ مباہلہ اس کو کہتے ہیں کہ جو سچا ہو اللہ اس پر رحم کر دے، جو جھوٹا ہو اپنے دعوے میں اللہ اس کو ہلاک کر دے، اس کو مباہلہ کہتے ہیں۔ تو اسی کا ذکر ہو رہا ہے یہاں پہ، تم اپنے سب کو بلاؤ، بچوں کو، بیٹوں کو، بیٹیوں کو، سب کو بلاؤ اور اپنے سب لوگوں کو بلاؤ، اور بلا کر کے پھر یہ کہو، مباہلہ کرتے ہیں، اللہ سے دعا کرتے ہیں سب کے سب، جو اپنے جو ہے دعوے میں جھوٹا ہے، جو غلط عقائد لے کر کے بیٹھا ہے، وہ اللہ اس کو ہلاک کر دے گا، اور جھوٹے ہوں ان پر اللہ کی لعنت بھیجے۔ اس کو مباہلہ کہا گیا ہے قرآن پاک کے اندر۔ جب تمہارے سامنے سارے کے سارے واضح دلائل قرآن آ چکا ہے اللہ کی طرف سے، قرآن تو کسی کی بنایا ہوا نہیں ہے، کسی کی لکھی ہوئی کتاب نہیں ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کیا ہوا کلام ہے، اس لیے تمہارے پاس صاف صاف جب باتیں آ گئی ہیں پھر بھی اگر تم نہیں مانتے تو مباہلہ کر لیتے ہیں۔ تو اس پہ بھی نہیں رکے وہ لوگ، وہاں سے بھی چھوڑ کر کے بھاگ گئے۔ آگے فرمایا ان ھذا لہو القصص الحق وما من الہ الا اللہ وان اللہ لہو العزیز الحکیم فان تولوا فان اللہ علیم بالمفسدین۔ یقین جانو کہ واقعات کا سچا بیان یہی ہے، پیچھے اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے، یقین جانو کہ واقعات کا سچا بیان یہی ہے اور اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور یقیناً اللہ ہی ہے جو اقتدار کا بھی مالک ہے اور حکمت کا بھی مالک ہے۔ یعنی جس طرح چاہتا ہے اللہ جو ہے کسی کو بھی پیدا کر سکتا ہے، اور کیسے بھی اللہ تعالیٰ جو ہے اپنے قدرت کا اظہار کر سکتا ہے، اپنی طاقت کا اظہار کر سکتا ہے۔ یہ تو اللہ کی قدرت ہے، اللہ کی قدرت کو سمجھنا چاہیے۔ ان چیزوں سے تو ہم دوسری چیزوں کو لے کر کے بیٹھ جاتے ہیں۔ تو یہ بات نصارہ کو سمجھائی جا رہی ہے کہ جو واقعہ اللہ نے بیان کیا ہے، جو باتیں اللہ نے بیان کی ہیں، ان واقعات میں سچائی ہے، اور اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ اللہ کے علاوہ کسی کو جو ہے رب مت مانو، خدا مت مانو۔ تو اس لیے جو ہے اللہ تعالیٰ نے صفائی دی، اللہ تعالیٰ نے ساری باتیں بتلائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قرآن کے ذریعے سے، تاکہ کسی اور کی بات سمجھ میں نہ آئے، اللہ کی بات سمجھ میں آ جائے۔ پھر بھی ان لوگوں کے بات سمجھ میں نہیں ہے، بعض کے آ گئی، بعض جو ہے ابھی بھی اسی عقائد پر ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے کہ سنت سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔